محترم و معزز سید اقبال بابو صاحب، حفاظ کرام، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم افتح لنا بالخير واختم لي بخير عاقبت بالخير کن خیر الورا کے واسطے۔ یا حضرت خواجہ اویس قرنی مدد کرنی، یا پیر عبد الخالق دل دا مالک دم خواجہ محکم الدین سیرانی۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے۔ پڑھا کرو تم اور اے مومنو درود، پڑھا کرو تم اے مومنو درود، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جی لگا کر پڑھیں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، میرے ہاتھ پہ کاسا میرے جسم پہ جبہ ہوتا، آقا یوں میں آپ کے سامنے آتا تو کیسا ہوتا، آقا یوں میں آپ کے سامنے آتا تو کیسا ہوتا، اپنی آنکھیں میں نمائش کے لیے رکھ دیتا، ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا، اور میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے، میرے ہونٹوں پہ ستارے چمکتے رہتے، میں نے سرکار کے قدموں کو جو چوما ہوتا، اور اگر یہ نہ ہو سکتا تو اے کاش کسی پتھر سے جڑا میں ایک ذرہ ہوتا، اے کاش میں کسی پتھر سے جڑا ایک ذرہ ہوتا، پھر میرے لب پہ میرے یار کا تلوہ ہوتا، اور لوگ آتے میری قسمت کی زیارت کرنے، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا، میرے ماتھے پہ تیرے پاؤں کا نقشہ ہوتا۔ گوہر فاطمہ مرکز اتقیاء، پسر مرتضی مرجع اصفیاء، نور خدا سرور اولیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ و امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
ان 3 مبارک ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ العزیز ان تینوں ہستیوں کے اوپر کچھ نہ کچھ خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، سیدہ زہرا کے گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں، پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں، لیکن یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ آج ان کا ذکر جتنا ہونا چاہیے اتنا ہوتا نہیں ہے، ہماری کم نصیبی ہے۔ لیکن آج موقع ملا انشاءاللہ العزیز کچھ وقت ان کے اوپر بھی خطاب کیا جائے گا، اور ان کی شان و عظمت، ان کا مقام و مرتبہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا ہم انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کی پہچان اپنی نسل سے ہوتی ہے۔ پھول ہے تو پھول کی پہچان اس کے درخت سے ہوتی ہے۔ اگر گلاب کا پھول ہے تو گلاب ہی کھلتا ہے، اور دھتورے کا اگر پودا ہو تو دھتورا ہی نکلتا ہے۔ امام حسن مجتبی وہ پھول ہیں کہ اندازہ لگائیں کہ اتنا خوشبودار اور مہکتا ہوا پھول جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سونگا کرتے ہوں، اس کی نسل اور اصل کا عالم کیا ہوگا۔ ان کی نسل بھی بے مثال، ان کی اصل بھی بے مثال۔ وہ ذات، اب قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے 2 سمندر بہائے، مرج البحرین 2 سمندر بہائے، یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دیکھنے میں لگے کہ ملے ہوئے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو ٹھکراؤ گے۔ اور پھر يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اور ان میں سے موتی اور مرجان یہ نکلے، 2 چیزیں نکلی، موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے قرآن تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ عزیزان محترم، یہ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مبارکہ کی بہت ساری تفاسیر موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں تفسیر موجود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی ہے، بہت سارے علماء کرام، بہت سارے بزرگان دین نے قرآن مبارکہ کی تفسیر لکھی ہے، اور ہر ایک ہمارا بزرگ حق پر ہے، ہر ایک کی بات حق ہے۔ حضرت ابھی جس میں تفسیر کا ذکر کروں گا وہ تفسیر در منصور ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ دیکھیں امام جلال الدین سیوطی کی ذات کون سی ذات ہے۔ وہ ذات مفسر قرآن بھی ہے، بیک وقت محدث بھی ہیں، بیک وقت فقیہ وقت بھی ہیں، اور ساتھ میں مورخ بھی ہیں۔ 500 سے زیادہ بغیر کسی وسائل کے آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ آج کے دور میں لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑی بات ہے، لیکن پھر بھی آج کے دور میں ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، آسانیاں بھی موجود ہیں، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں لکھی جہاں کوئی وسائل موجود نہ تھا، 500 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی کی ذات وہ ذات ہے، اگر کسی مسئلے میں انہیں جو ہے کہ اشکال پیش آتا، مشکلیں پیش آتی، تو ان کا کنیکشن ڈائریکٹ حضور کی بارگاہ سے ہوتا اور حضور ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ وہ ذات امام جلال الدین سیوطی کی ذات ہے۔ اور یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں ایک ایک رات میں 70 مرتبہ حضور کی زیارت فرماتے تھے۔ وہ ذات امام جلال الدین سیوطی کی ذات ہے۔ آپ تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ بہت سارے اقوال موجود ہے در منصور کے اندر، اس آیت مبارکہ کی تفاسیر کے اندر تقریباً 26 آپ نے روایتیں درج فرمائی ہیں، جس میں سے 2 روایت جو ہے کہ مشابہ ہے، اور جو ایک بیان کرتے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا ہیں، جن کی تفسیر لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کی، اور ایک ہے صحابی رسول حضرت انس بن مالک، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اس آیت کے حوالے سے۔ یہ 2 ذات تفسیر لکھنے والی ہیں۔ حضرت ابن عباس کون ہے یہ بھی جان لیں
تاکہ بات کا وزن پتہ چلے، بات کی اہمیت پتہ چلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ذات ہے کہ حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، اور جب ان کی ولادت ہوتی ہے، جب لے کر آیا جاتا ہے رسول کریم کی بارگاہ میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ مبارک میں ڈالا اور پھر ارشاد فرمایا اللہم یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس رسول کریم کی زبان سے یہ دعا یا الفاظ نکلے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، اور پھر صحابہ فرماتے ہیں اس دعا کا وہ اثر ہوا اور وہ فہم و فراست اللہ کے رسول کی دعا کے صدقے میں ملی کہ عبداللہ ابن عباس اگر کسی بات کو لکھ دیں یا بتا دیں تو صحابہ کرام اس بات پر اس طرح اتفاق کرتے کہ اس کے بعد کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ باقی رہتی، حرف آخر ہو جاتا۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہیں، وہ لکھتے ہیں مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو دریا بہائے اور دونوں دریا اعتدال پر ہیں، فرماتے ہیں دو دریا کوئی اور نہیں ہے، ایک سے مراد علی مرتضیٰ کی ذات ہے اور دوسرے سے مراد فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ یہ اصل ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی۔ فرماتے دو دریا بہائے اور پھر آگے فرماتے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان، اور دونوں کے درمیان جو پردہ حائل ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ پردہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، یہ پردہ حائل ہے بیچ میں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور پھر آگے فرماتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ جب یہ دو دریا ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تو بہت ساری تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ دو دریا ملتے ہیں، آتا ہے کہ لؤلؤ اور مرجان ملتے ہیں۔ لؤلؤ کہتے ہیں ہرے ہیرے کو جو بڑا ہوتا ہے، اور مرجان کہتے ہیں سرخ ہیرے کو جو چھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ دو ہیروں سے مراد کوئی اور ذات نہیں، ایک سے امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے اور ایک سے امام حسین کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت مولا مشکل کشا اور فاطمہ زہرا کی ذات وہ ذات ہے کہ قرآن جسے سمندر کہتا ہے، دریا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، عرب والے دریا کو سمندر کہتے ہیں۔ ایک سمندر ہے بحر روم کا سمندر، بحر ہند کا سمندر، آج ہمارے سمندر کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا تو جناب علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کی شان اور مقام کا کنارہ کیسے مل سکتا ہے؟ ان کی ذات کا کنارہ نہیں ہے، ان کے علم کا کوئی کنارہ نہیں، ان کی ذات اور عظمت کا کوئی کنارہ نہیں، ان کے حلم کا، تقوی و طہارت کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں اللہ اسے سمندر کہہ کے بلاتا ہے۔ علی فاطمہ، علی مرتضیٰ کی ذات اور فاطمہ زہرا کی ذات کو قرآن سمندر کہہ کے بلاتا ہے، وہ وسیع سمندر، کوئی کنارہ اس کا موجود نہیں ہے۔ اور پھر یہ ذات امام حسن مجتبیٰ کی ذات۔ اب یہ قرآن ہم نے سنا، اب امام عشق و محبت کو سنیں۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں وہ حسن مجتبیٰ سید الاصفیاء، اور امام عشق و محبت کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ فقلین۔ آج زمانہ اور بہت سارے بزرگان دین نے کتابیں لکھی ہیں، خود امام عشق و محبت نے کتاب لکھی ہے کہ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سایہ نہ تھا، کوئی سایہ حضور کا نہیں تھا، لیکن امام کہتے ہیں معدوم نہ تھا۔ کون کہتا ہے ایسا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا؟ تھا حضور کا سایہ، معدوم نہ تھا سایہ شاہ فقلین، حضور کا سایہ تھا، لیکن وہ کیسا سایہ تھا؟ امام کہتے ہیں اس نور کی، اس سائے کی جلوہ گاہ تھے ذات حسنین۔ یہ جو سایہ تھا وہ سایہ کوئی اور نہ تھا بلکہ امام حسن اور امام حسین کی ذات تھی، وہ ذات کہ جسے امام عشق و محبت نے حضور کا سایہ کہا۔ سایہ اس لیے نہیں تھا کہ کہتے ہیں کہ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا حضور کا، تو سایہ تھا تو وہ نور تھا۔ امام کہتے ہیں اس نور کی جلوہ گاہ تھے ذات حسنین، اور پھر کہتے ہیں تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، قدرت نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے تو آدھے سے حسین بنے۔ یہ امام عشق و محبت نے اپنے انداز میں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ اب غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جب امام عشق و محبت نے سایہ کہا، یعنی کہ وہ نور اس سائے سے بنی ہوئی ذات حسنین کریمین کی ذات ہے، آپ بتائیں کہ کیا ہمارا سایہ کچھ کام کر سکتا ہے؟ میرا سایہ تقریر نہیں کر سکتا، کسی حافظ کا سایہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، کسی اور کا سایہ چل پھر نہیں سکتا، لیکن میرے حضور کا سایہ بھی وہ کمال والا سایہ ہے۔
اللہ نے وہ مقام و مرتبہ اس سائے کو نصیب فرمایا ہے کہ آدھے سے حسن بنے تو آدھے سے حسین. کبھی ایک سایہ دو مسلمان گروہ میں صلح بھی کروا رہا ہے, اور جب ضرورت پڑتی ہے کربلا کے میدان میں اسلام خطرے میں آتا ہے تو یزید کو یہ سایہ پچھاڑتا ہوا بھی نظر آتا ہے. وہ رسول کریم کا سایہ, وہ رسول کریم کا سایہ, وہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات, وہ امام حسین کی ذات. تو یہ امام عشق و محبت نے اپنے انداز میں ان ذات کا ذکر فرمایا. اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات اتنی عظیم و بابرکت ذات ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ, میں تقابل نہیں کرتا, فرق نہیں بیان کرتا, میں صرف آپ کے سامنے ان کی عظمت کو اجاگر کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو سید المفسرین ہے, اور جو ہے کہ جن کی تفسیر ہم نے پڑھی, جن کے قول ہم پڑھتے ہیں, اور جن کا عزت اور احترام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی. عزیزان محترم, حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ ذات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدائش کے وقت آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا, اپنے ہاتھ میں یوں لے کر آپ نے لعاب دہن ڈالا تھا. یہ وہ ذات حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے, اور وہ تفسیر لکھے, وہ بات بیان کرے, صحابہ کرام کے نزدیک وہ بڑی معتبر مانی جاتی ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذات تھی, یوں لعاب دہن آقا نے ڈالا تھا. وہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات کتنی بلند اور عرفہ و اعلیٰ ذات ہوگی کہ جب پیدائش ہوتی ہے تو بی بی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ لے کر آتی ہے, آقا کریم اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں, اور اٹھانے کے بعد پھر اپنا لعاب دہن نہیں بلکہ اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالتے ہیں, اور جتنا چوسنا چاہتے ہیں امام حسن پاک چوستے جاتے ہیں, حضور چساتے جاتے ہیں. جب تھوڑا سا لعاب دہن مل جائے تو سید المفسرین بن جاتے ہیں. اب جسے بے شمار ملا ہو اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود معلم امہ ہے, بڑی اونچی شخصیت اور ذات ہے. اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور جو سوال کرتے ہیں آپ سے, جو بات آپ کو بتاتے ہیں, جو آپ سے بات پوچھتے ہیں, آپ کے پاس ہر اس بات کا جواب ہوتا ہے, یہ بات کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کہتے فلاں کتاب پڑھی ہے, فلاں مدرسے میں پڑھے ہیں, فلاں استاذ کے پاس پڑھے ہیں, اس لیے یہ عالم ہے. لیکن قربان جائے ان کی عظمت پر, قربان جائے ان کے عشق کے اوپر. فرماتے عبداللہ ابن مسعود کہ یہ جو کمال مجھے ملا ہے اور یہ حاضر جوابی کا جو ہنر اللہ نے عطا فرمایا ہے, یہ کسی کتاب کے ذریعے نہیں ہے, بلکہ جب حضور چلتے ہوتے میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا, اور پھر حضور جہاں قیام فرماتے, جہاں رکتے, میں ان کی جوتی مبارک کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتا. اللہ نے اسی ادب اور جو ہے کہ نالے نے مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے میرے سینے کو علم کے نور سے بھر دیا. یہ ذات عبداللہ ابن مسعود کی یہ ذات ہے. اب قربان جائیں امام حسن مجتبیٰ کی ذات پر, وہ ذات جسے رسول کریم اپنے سینے سے لگا کر رکھا کرتے تھے, جسے رسول کریم سونگا کرتے تھے, اور اتنا ہی نہیں جسے رسول کریم خود اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سوار کر کے جن کی دل جوئی کیا کرتے تھے, ان کا مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. جب ایک طرف عبداللہ ابن مسعود, ایک طرف حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے, کیا مقام اور کیا مرتبہ آپ نے پایا ہوگا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایسی محبت صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں, حضرت امام حسن مجتبیٰ کی یہ ذات بچپنے کا عالم, اور کھیل رہے ہیں, آپ انہیں اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد کندھوں پر سوار کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اے شہزادے, آپ اپنے بابا علی مرتضیٰ کی طرح نہیں دکھتے, بلکہ آپ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتے ہیں. اور پھر کندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھماتے, اور پوچھنے والے پوچھتے, اے امیر المؤمنین, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, یہ کیا بات ہے, یہ کون سا عمل ہے؟ فرماتی کوئی اور عمل نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت میں ادا کر رہا ہوں. یہ صحابہ کرام محبت فرماتے تھے.
اور یہ اتنی عظمت والی یہ ذات ہے. اللہ رب العزت اس ذات کا ہمیں بھی صدقہ عطا فرمائے اور بار بار ان کا ذکر کرنے کی اور سننے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. عزیزان محترم، دوسری وہ ذات ہے جن کا ہم ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں. جہاں میں کیا ہی جلوہ ہے مجدد الفسانی کا، میرا دل مست و شیدا ہے مجدد الفسانی کا، اور کسی کی کچھ بھی حاجت ہو خدا سے کہہ کے دلوا دیں، یہ ایک ادنا سا شیوا ہے مجدد الفسانی کا. اور بھلا تعریف کیا ہو اور بیاں ہو ان کا رتبہ کیا، عمر فاروق ہے دادا مجدد الفسانی کا. عمر فاروق ہے دادا مجدد الفسانی کا. مرض روحی یا جسمی ہو شفا ملتی ہے دونوں سے، کہ جو زمزم کہلاتا ہے مجدد الفسانی کا. اور غلام اب تو نصیبہ یاوری پر ہے کہ دل میرا مناقب خواہ ہے روز و شب مجدد الفسانی کا. بڑی پائے کی وہ شخصیت ہے جن کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار. کہتے ہیں کہ میں جب حاضر ہوا مجدد الفسانی کی قبر مبارک کے اوپر تو کہتے ہیں وہاں کی خاک جو ہے وہ خاک کہ ہے زیر فلک، یعنی کہ وہ مٹی وہاں کی جو آسمان کے نیچے ہے وہ مطلع انوار بنی ہوئی ہے، اللہ کے نور و تجلیات کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. ایسی اس خاک کا مقام و مرتبہ اتنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. یعنی وہ خاک جو ہے کہ وہ مٹی اتنی بلند پایا مٹی ہے کہ اس کے نور سے اور اس کی تابناکی سے آسمان کے ستارے بھی شرما رہے ہیں. وہ مٹی ہے وہاں کی. اور پھر فرماتے اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. کیونکہ اس خاک کے اندر جو چھپی ہوئی ذات ہے، جو اولو العزم بزرگ ہیں، وہ ذات حضرت مجدد الفسانی کی ذات ہے. اور پھر فرماتے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. جب بلوایا جہانگیر نے آپ کو دربار کے اندر تو مشورہ کیا کہ کیسے بلایا جائے. لوگ سجدہ کرتے ہیں اور یہ سجدہ نہیں کریں گے. سب نے مشورہ دیا مل کے. پھر مشورہ طے ہوا کہ ایک چھوٹا سا ایسا گیٹ بنایا جائے جس میں یہ جھک کر آئیں، گردن ان کی نہ اونچی ہو سکے. تو جہانگیر نے کہا کہ سجدہ نہ کرے تو نہ صحیح، ان کا صرف گردن جھکانا ہی میرے لیے سجدہ ہو جائے گا. حضرت مجدد الفسانی کو دعوت دی گئی. مجدد الفسانی امام ربانی جب تشریف لاتے ہیں تو یہ چھوٹی سی کھڑکی کی طرح چھوٹا سا گیٹ جب نظر آتا ہے، آپ غور و فکر کرنے کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. اور سر تو جھکانا تو دور کی بات ہے، ادب کرنا بہت دور کی بات ہے، لیکن آپ نے اسے جوتی کی نوک کے اوپر رکھ کر سب سے پہلے اپنے پاؤں کو اندر ڈالا تھا اور اس کی اوقات بتائی اسے. اور پھر جب اپنے پہلے پاؤں ڈالے اور ڈالنے کے بعد پھر اپنا سر ڈالا، وہ آگ ببولا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے. جہاں جھکانا چاہتا تھا یہاں تو سب سے پہلے میرے سامنے یہ پیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. یعنی کہ ان کی جو گرم سانس ہے گرمی احرار ہے، یعنی جو آزاد پسند جو انسان ہے، جو اسلام کے پکے مجاہد اور پکے پابند ہیں، انہیں بھی جوش ملتا ہے ان کی زندگی کو سن کر. یہ وہ ذات ہے امام مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی. یہ وہ ذات کہ تقریباً یہ سمجھے 1000 سال میں جو ذات آتی ہے وہ ذات مجدد الفسانی کی ذات ہے. اللہ رب العزت نے وہ مقام و مرتبہ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ٹھہرے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دادا ہوتے ہیں. اور آپ کی ولادت باسعادت ہجری 971 اور عیسوی سن 1563 کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کا نام مبارک احمد ہے، کنیت ابو البرکت اور لقب بدر الدین ہے. اور سب سے پہلے تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. میں نے جمعہ کے اندر بھی یہ بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی کہ سب سے پہلے گھر سے تربیت شروع ہوتی ہے، والدین کے پاس سے تعلیم و تربیت شروع ہوتی ہے. حضرت سیدنا مجدد الفسانی کے والد حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ کئی علوم ان سے آپ نے حاصل فرمائے. اور پھر آپ کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی محبت بھی دل کے اندر جاگ اٹھی. فرماتے ہیں کہ جو میرے اندر شوق پیدا ہوا قرآن کی تلاوت کا،
नवाफिल कसरत से पढ़ने का और जिक्र अस्कार करने का, ये सारा शौक मैंने अपने वालिद से सीखा है। ऐसे वालिद माजिद हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के खुद फरमाते हैं कि इसके अलावा आप जो है कि मौलाना कमाल कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर असातिज़ा कराम से भी आपने उलूम व फ़नून हासिल फरमाए। और फिर जो है कि दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ पढ़ाने का। तकरीबन 17 साल की उम्र में आप फारिग तहसील हो गए। और फिर उसके बाद दर्स का सिलसिला शुरू हुआ और आप किताबें पढ़ाते हैं, तफसीर बेज़ावी, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ, हिदाया, शरह मवाक़िफ़ और बहुत सारी तदरीस की किताबें आप पढ़ाते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज होता पढ़ाने का। और जिस बच्चे का दिल भी ना लगता, आपकी गुफ्तगू इस तरह असरअंदाज उसके दिल के ऊपर हो जाती कि उसका दिल भी लग जाया करता। फरमाते हैं कि जब किसी तालिब इल्म के अंदर सुस्ती नजर आती, बड़ी इस्लाह फरमाते हैं। हजरत बदरुद्दीन सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जवानी के आलम में अक्सर गलबे हाल की वजह से दिल नहीं लग पाता था। हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी का ये जुमला आप फरमाते थे कि सबक लाओ पढ़ो, क्योंकि अगर जाहिल रहोगे तो सूफी शैतान का मस्खरा बन जाता है। ये जाहिल जब इंसान हो जाता है तो शैतान जिस तरफ चाहे उसे मोड़ देता है। आजकल भी जो हम गुमराह हो रहे हैं, लोग जो बद्दीन हो रहे हैं और जो लोग इस्लाम से खारिज भी हो रहे हैं, जो लोग बहक रहे हैं, सहाबा कराम की गुस्ताखियां कर रहे हैं, जो लोग अहले बैत अतहार के मकाम और मर्तबे को नहीं जानते, उनकी शान में गुस्ताखियां करते हैं। यकीनन उनका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आज जो है कि इल्म मौजूद नहीं है, सही मानों में इल्म नहीं है। और इल्म है तो फिर उनसे इल्म हासिल नहीं किया गया जो हकीकत में नूर वाले हैं। इल्म का नूर जिनके पास मौजूद है, जिनके सीने में इश्क़ रसूल और इश्क़ अहले बैत और इसके सहाबा जिसके सीने के अंदर हो, उनसे हमने इल्म हासिल नहीं किया, उनकी सोहबत में नहीं बैठे, उनके बयानात और उनके पास बैठकर हमने इल्म हासिल नहीं किया, जिसके सबब से आज ये बात पेश आती है। और फिर हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि वो खुद तिलावत के इतने पाबंद कि सफर के दौरान भी तकरीबन 3-3, 4-4 पारों की तिलावत फरमाते थे। ये आपकी जिंदगी का दस्तूर था। और जब सजदे तिलावत आती उसी वक्त सवारी से उतरकर सजदा फरमाते थे। ये हाल आपकी जिंदगी का था। और इस तरीके से कुरान के वो पाबंद हुआ करते हैं। और फिर इतना ही नहीं बल्कि कुरान की भी इतनी इज्जत और हाफिज कुरान की भी इतनी इज्जत है। आपको जो मकाम और मर्तबा मिला है ये अदब के जरिए अल्लाह ने अता फरमाया। जब एक हाफिज कुरान आपकी बारगाह में आते और आने के बाद रोजाना तिलावत फरमाते, हाफिज कुरान आकर तिलावत करते, और एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब वो तिलावत कर रहे हैं और आपकी नजर जब उन पे पड़ती है तो देखा कि हाफिज कुरान की जो नशिस्त है, बैठने की जगह है, वो आपके मुकाबले नीची है और आपकी जगह ऊंची है। आपने फौरन अपनी नशिस्त को नीचे कर लिया और हाफिज कुरान की जगह को ऊंचा कर दिया। ये मकाम और मर्तबा आपने हाफिज कुरान को अता फरमाया। इतना ही नहीं, एक दफा बैठे हुए था, अल्लाह ने गैब का इल्म और ताकत और पावर भी इतना अता फरमाया था। एक दफा आप बैठे हुए थे नशिस्त के ऊपर, जैसे ही बैठना था कि ख्याल आया और आप खड़े हो गए। मुरीदीन ने पूछा हुजूर क्या हुआ? कहा कि मेरी नशिश के नीचे कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, कागज का टुकड़ा रखा हुआ है। वो कागज निकाला गया, बिल्कुल प्लेन था, साफ था, कुछ न था उसके ऊपर। मुरीद ने कहा हुजूर कोई बात नहीं है, साफ कागज है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई इबारत या कोई चीज लिखी हुई नहीं है, कोई बात नहीं है उसमें। फरमाया नहीं, इस कागज का भी अदब किया जाए क्योंकि इसी कागज पे हदीस और कुरान भी लिखा जाता है। ये जो है कि कागज इतनी इज्जत और इतना अदब और मकाम, आप इतना अदब फरमाया करते थे। एक दफा किसी जो है कि इस्तिंजा खाने के अंदर जब देखा गया, किसी आम इस्तिंजा खाने के अंदर आपने देखा तो सफाई करने वाला जब सफाई कर रहा था, जिसका काम ही यही है, वो सफाई जब कर रहा था तो उसके हाथ में एक लोटा था मिट्टी का, जिसका एक कोना टूटा हुआ था, उसके ऊपर अल्लाह कुंदा हुआ था, और वो उससे जो है कि टॉयलेट इस्तिंजा खाना वो साफ कर रहा था। जैसे ही आपकी नजर पड़ी, बैक उसी वक्त आपने फौरन उसके हाथ से वो लोटा छीन लिया और आपने मुरीदों को बुलाया और फिर पानी मंगवा कर खुद अपने हाथ से उस लोटे को साफ फरमाया और पाक करने के बाद सफेद कपड़े में लपेट कर बड़ी अच्छी और ऊंची जगह पर रखा। और जब भी पानी पीने का जी चाहता आप उसी लोटे में पानी पिया करते थे, उसी लोटे में पानी पीते। और फिर एक दिन ऐसा आया कि रब तबारक व तआला की तरफ से इल्हाम हुआ और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो मकाम और मर्तबा आपको अता फरमाया गया कि फरमाते हैं कि एक अल्लाह लिखे हुए
اس لوٹے کی جو میں نے عزت کی ہے، 100 سال بھی عبادت اور ریاضت سے جو مقام و مرتبہ نہ ملتا، اللہ نے اس لوٹے اور اللہ کے نام کی جو میں نے عزت کی، اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا۔ وہ امام مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالی کی ذات، یہ مقام اللہ رب العزت نے آپ کو صرف اس کی وجہ سے عطا فرما دیا۔ تو یہ خود فرماتے ہیں، اور اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود بھی عاجزی و انکساری، علماء کرام کا ادب و احترام اور حفاظ کرام کا ادب و احترام۔ آج بھی حفاظ کرام جاتے ہیں اور آپ کی بارگاہ کا یہ اثر ہے اور آپ کی بارگاہ کا یہ فیض ہے، جو ایک مرتبہ جائے یقیناً اس کا قرآن کبھی بھولتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جائے پورا قرآن پڑھے تو یقین ہے اس ذات سے کہ ان کا نظر کرم جب ہو جاتا ہے تو پھر قرآن دل سے نکلتا نہیں ہے۔ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، یقیناً یہ ان کی کرامت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ عطا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مکتوبات شریف میں بھی لکھتے ہیں کہ آپ کے خادم تھے حضرت حاجی حبیب احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت کی خاص عنایت تھی آپ کے اوپر۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی جب اجمیر شریف کا ان کا قیام تھا، جب وہاں آپ قیام فرما رہے تھے، اسی دوران فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ 70,000 مرتبہ حاجی حبیب حمید احمد رحمۃ اللہ علیہ 70,000 مرتبہ پڑھ کے اپنے پیر و مرشد کو پیش کیا۔ فرماتے یہاں سے ایک عقیدہ بھی ملتا ہے کہ زندوں کو بھی ہم پیش کر سکتے ہیں۔ آپ نے پیش کیا اور پھر فرماتے ہاتھ اٹھایا، حاجی حبیب احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دعا فرمائی، اور پھر اس کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کیا ہوا؟ کہا نہیں، کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو ہے کہ ثواب دینے کے لیے فرشتوں کی وہ جماعت اتری ہے کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ موجود نہیں، فرشتوں کی وہ جماعت آئی ہے۔ اس طریقے سے آپ کی دعا میں بھی وہ اثر تھا، فرشتوں کی جماعت آئی۔ پھر کہتے ہیں تعجب نہ کرنا اس بات کے اوپر، بالکل بھی تعجب نہ کرنا۔ کہا میں بھی تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے، جب تہجد کے لیے اٹھتا ہوں اور تہجد کی جب میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد پھر میں 500 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوں، اور جب تک میں وہ ورد نہیں کرتا میرے بچے جو مرحوم ہیں وہ میرے ارد گرد گھومتے ہیں اور مجھ سے وہ طلب کرتے، جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے ارد گرد گھوم کر کھانا طلب کرتا ہے، اس طرح میرے بچے آتے ہیں اور مجھ سے طلب کرتے ہیں، اور پھر میں جس طرح 500 پڑھ کے ان کو روح پاک کو ایصال کرتا ہوں وہ چلے جاتے ہیں۔ اور فرماتے کہ جب سے یہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے پھر سے ان کا آنا نہیں ہوا، اللہ نے وہ ثواب انہیں عطا فرما دیا ہے۔ وہ مقام حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ذات ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حاجی حبیب احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی دن سے مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کا ثواب جب پتہ چلا، اور پھر اس کے بعد آپ نے 1000 دانے والی تسبیح فرمائی، 1000 دانے والی تسبیح فرمائی، اور 1000 دانے والی تسبیح رکھنے کے بعد پھر اس میں ورد کیا کرتے تھے، اور شب جمعہ کے اندر خاص ورد تھا کلمہ طیبہ کا اور درود پاک کا، خاص کر کے آپ کا ورد تھا۔ یقیناً آج بھی اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں، پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ الکرام واصحاب العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی۔ یہ وہ ذات امام حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی، جن کے دادا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ یقیناً یہ ذات کوئی عام ذات تو نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے پاور اور طاقت بھی اتنی عطا فرمائی، اختیار بھی اتنا عطا فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم کی وہ ذات ہے کہ وہ کمال ان کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ جب حضرت مصر کا جب گورنر طے ہوا اور مصر جب فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، تو دریائے نیل جب خشک ہوا تو پتا چلا کہ 1 سال کے بعد پھر یہ روانی پکڑتا ہے۔ کب؟ جب اس کے اوپر ایک بھیٹ چڑھائی جاتی ہے، ایک دوشیزہ کو جب جو ہے کہ بلی چڑھائی جاتی ہے، جب اس کا خون بہتا ہے تب یہ مصر کا دریائے نیل روانی پکڑتا ہے اور اس میں پانی آتا ہے، تو وہ خشک ہو گیا تھا۔ گورنر نے خط لکھا حضرت امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے جب خط پڑھا تو آپ نے جواباً لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جواب لکھا
کہ اے دریائے نیل اگر تو اللہ کی جانب سے چلتا ہے اور رکتا ہے تو پھر اللہ کی جانب سے چل، اور اگر تو اللہ کی جانب سے نہیں چلتا تو پھر تیرے چلنے کی کوئی حاجت ہمیں نہیں ہے۔ یہ خط لکھ کر آپ نے روانہ کر دیا، اور پھر وہاں کے گورنر نے جب خط پہنچا، خط ڈالا، دریا رواں دواں ہو گیا۔ آج 1400 سال سے ہو گئے لیکن آج بھی دریا جاری وہ ساری نظر آتا ہے۔ یہ مقام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک دفعہ شعلے آگ کے پھوٹے، آگ کے انگارے نکلے، آگ بڑھنے لگی، لوگ آئے امیر المؤمنین کے پاس، یا امیر المؤمنین آگ بڑھ رہی ہے اور جلدی مدینہ تک پہنچ جائے گی۔ آپ نے اپنا جبہ مبارک اتارا جس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے، فرماتے میرا جبہ لاؤ اور جانے کے بعد اس آگ کے سامنے رکھ دو، آگ پیچھے کی طرف چلی جائے گی۔ فرماتے جبہ لیا گیا اور جا کے ڈالتے گئے، آگ پیچھے ہوتی ہوئی چلی گئی۔ اور جب ایک دفعہ زلزلے سے زمین کانپنے لگی، آپ نے اپنا درہ اٹھایا، زمین پہ مارا اور کہتے زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ پانی پر بھی حکومت ہے، آگ پر بھی حکومت ہے اور زمین پر بھی حکومت نظر آتی ہے۔ انہی کے یہ بیٹے ہیں مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالی۔ ایک دفعہ بارش برس رہی ہے اور بڑی زور کی بارش برس رہی ہے، فرماتے ہاتھ اٹھائے اپنے، اور اٹھانے کے بعد کہا بارش فلاں سے فلاں وقت کے لیے تو رک جا، میرا ایک کام ہے۔ بارش رک جاتی ہے۔ وہ مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ بارش رک جاتی ہے صرف آپ کے اشارے سے اور آپ کے کہہ دینے سے۔ اللہ نے وہ طاقت اور پاور عطا فرمایا۔ ایک دفعہ آپ آرا جو ہے کہ مقیم تھے، وہاں کے قیام پذیر تھے سرہند کے اندر، اور ایک امیر زادے سے بادشاہ ناراض ہو گیا اور لاہور سے سرہند اسے بلایا گیا، اور جب وہ سرہند آیا تو اب اسے پتا تھا کہ میرا حال کیا ہونے والا ہے۔ تو اس امیر زادے کو پتا چل گیا تھا کہ جیسے ہی میں جاؤں گا بادشاہ ہاتھی کے پاؤں تلے مجھے کچلوا دے گا۔ سب سے پہلے وہ مجدد الفسانی امام ربانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد عرض گزار ہوا کہ حضور حال یہ ہے، بادشاہ سخت ناراض ہے۔ آپ نے مراقبہ کیا اور کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا جا، تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کہا حضور لیکن ڈر اور خوف ہے۔ تو آپ نے جو ہے کہ اس شہزادے نے کہا کہ حضور تحریر لکھ کے دے دیجئے، ضمانت نامہ لکھ کے دے دیجئے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہاں صحیح میں مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ حضرت مجدد الفسانی نے تحریر لکھنی شروع کی اور لکھا کہ میں جو ہے کہ تسلی کے لیے لکھا کہ تحریر فرمایا کہ یہ شخص بادشاہ کے غصے کے خوف کی وجہ سے میرے پاس آیا ہے اور فقیر نے اپنی ضمانت میں لے کر اسے مصیبت سے رہائی عطا فرما دی ہے۔ وہ خط لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور جب وہ شہزادہ آتا ہے تو بادشاہ نے خوشی سے اس کا استقبال فرمایا، چند نصیحتیں کرنے کے بعد انعام و اکرام سے نواز کر پھر اسے رخصت فرما دیا۔ وہ کمال حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے۔ آج بھی لو لگائیں، آج بھی ان سے مدد مانگے، آج بھی وہ دیتے ہیں۔ لوگ انکار کرنے والے انکار بھی کرتے ہیں کہ ان سے مانگو، نہیں ملتا، نہیں ملتا، ان سے مانگو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، کہا حضور دینے والا کون ہے؟ کہا اللہ دینے والا ہے۔ کہا پھر ہم کسی اور سے کیوں مانگے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے آگ لگائی اور آگ لگانے کے بعد کہا اب کیا کرو؟ بجھانی آگ، کہا پانی کو لاؤ، اور پانی کو لایا گیا اور پانی سے وہ آگ بجھائی گئی۔ اور پھر اس شخص سے کہتے ہیں بچا آگ کس نے بجھائی ہے؟ وہ کہتا ہے حضور آگ نے جو ہے کہ آگ کو بجھانے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ کہا تو پھر ذریعہ کون بنا؟ کہا یہ پانی ذریعہ بنا ہے۔ یقیناً دینے والی ذات اللہ کی ہوا کرتی ہے لیکن جو سبب ہوتا ہے وہ سبب اللہ کے ولیوں کی ذات ہوا کرتی ہے۔ اللہ تو دینے پر قادر ہے، ڈائریکٹ اللہ دے سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم ڈائریکٹ لے سکے۔ ایک ہی ذات تھی جو ذات اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ سکتی تھی، وہ حضور کی ذات تھی کہ جنہوں نے دیکھا اور کسی کی ذات میں وہ ہمت نہ تھی، کوئی ہمت نہ تھی۔ تو یقیناً اللہ کی ذات تو دینے پر قادر ہے، ہمیں دے سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ طاقت نہیں کہ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ ہم حاصل کر سکیں۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی امام ربانی کا یہ علم غیب بھی تھا، اللہ نے وہ عطا فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی کے عزیز کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور چھوٹی ہی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، چھوٹی عمر میں۔ اور پھر جب دوسری دفعہ جب حمل ٹھہرا اور دوسری دفعہ حمل ٹھہرنے کے بعد وہ چھوٹے سے بچے کو لے کر پھر جب ولادت ہوئی تو خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور دعا فرما دیجئے، ایک تو چھوٹا سا بچہ تھا جس کا انتقال ہو چکا، لیکن اب یہ دوسرا بچہ ہے۔ تو کہا کہ
آپ کی جب خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ میں نے منت مان لی ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا اور یہ آپ کی خدمت میں رہے گا. آپ نے ارشاد فرمایا اس کا نام عبدالحق رکھو, اور پھر فرمایا کہ یہ زندہ رہے گا, بڑی عمر پائے گا. اور فرماتے ہیں کہ خواجہ بہاؤالدین نشمد رحمت اللہ علیہ کی نیاز کیا کرنا ہر ماہ اللہ اسے لمبی عمر عطا فرمائے. زمانے نے دیکھا بڑی لمبی عمر پائی ہے, تو وہ زبان کے اندر بھی تاثیر آپ کی ملتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے وہ علم غیب بھی آپ کو عطا فرمایا تھا, اور دلوں کی باتوں کو بھی جان لیتے تھے, دلوں کے حالات بھی جان لیتے تھے, اور اللہ نے اتنی طاقت اور پاور اللہ نے عطا فرمایا تھا. ایک شخص تھا کہ جو مکتوبات شریف پڑھ رہا تھا, مکتوبات امام ربانی پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے وہ عبارت پڑھتا ہے کہ جس کے راوی حضرت امام مالک ہے. فرماتے ہیں اس بات کو حضرت مکتوبات کے اندر نقل کیا ہے, اور فرماتے ہیں امام مالک کہ اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں, خصوصاً حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اگر کوئی برائی کرے تو فرماتے ہیں کہ اس کی برائی کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے ابو بکر صدیق, فاروق اعظم اور عثمان غنی کی وہ برائی کر رہا ہے. اس کا برائی کرنا ایسا ہی ہوگا. اور بھی بہت ساری احادیث مبارکہ اور بہت سارے اقوال ان کے آپ نے نقل فرمائے اس حوالے سے. جیسے ہی اس شخص نے پڑھا بڑا غصے میں آ گیا. امام مالک کے حوالے سے بھی نفرت پیدا ہو گئی, مکتوبات شریف کے حوالے سے بھی نفرت پیدا ہوئی, حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے بھی ناراض ہوا, اور غصے میں آ کر اس نے زمین پر اس رسالے کو مارا, زمین پہ رسالے کو مارا. اور پھر جیسے ہی رات ہوتی ہے, رات کو وہ سوتا ہے, حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی خواب میں تشریف لاتے ہیں. تشریف لانے کے بعد کہا کہ بھائی کیا ماجرا ہے, تو نے مکتوبات شریف کو پھینکا اور تو نے جو ہے کہ میرے حوالے سے برا بھلا کہا, اور میری تحریر کی جو ہے کہ تم نے تذلیل کی ہے اور اسے پھینکا ہے, اور تو صحابہ اکرام کے حوالے سے بغض رکھتا ہے. تو فرماتا ہے کہ جی حضور یہ حال ہے. کہا کہ چل ٹھیک ہے, میں تجھے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں. مجدد الفسانی کہتے ہیں میں لے کے چلتا ہوں, اور لے کے کہاں چلے؟ وہ شخص کہتا ہے میں خواب کے عالم میں تھا. مجدد الفسانی لے کے چلے اور ایک نورانی شخصیت والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. مجدد الفسانی آگے بڑھتے ہیں, اور بڑھنے کے بعد بڑے مؤدب انداز میں سلام کرتے ہیں, اور سامنے سے وہ جواب آتا ہے, اور جواب آنے کے بعد وہ چہرہ جب یوں پھیرتے ہیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کوئی اور ذات نہیں تھی, جناب علی المرتضیٰ کی وہ ذات تھی. وہ اس بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں, اور لے کے جانے کے بعد جو ہے کہ ان کی طرف اشارہ کر کے بلاتے ہیں. کہا مجھے بلایا گیا, اور میں قریب گیا, میں نے سلام کیا. جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب دیا اور کہا کہ تو رسول کریم کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے, ان سے رنجش رکھتا ہے. ہرگز ان سے بغض اور رنجش نہ رکھنا, ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملے زبان پر نہ لانا. اور جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ کہے اور دل کی طرف توجہ فرمائی تو اس کے دل کے اندر ابھی بھی بغض باقی تھا, ابھی بھی گستاخی باقی تھی. تو آپ نے اشارہ فرمایا مجدد الفسانی کے بارے میں اور کہا کہ ان کی لکھی ہوئی کسی بات کو بھی تو حقیر نہ جاننا بلکہ عزت سے پڑھنا. وہ مجدد الفسانی کی بات. اور پھر فرماتے ہیں اشارہ کر کے مجدد الفسانی کو کہ اسے کھینچ کے تماچا لگایا جائے. اور پھر مجدد الفسانی نے ایک تماچا لگایا, اور ایک تماچا کیا لگانا تھا, وہ نیند سے بیدار بھی ہو گیا اور اس کے دل کے اندر 100 گنا زیادہ صحابہ اکرام کی محبت پیدا ہو گئی. خواب کے عالم میں بھی آپ اس طریقے سے جو ہے کہ دین کی خدمت بھی کیا کرتے ہیں, لوگوں کی بددینی کو دور کر کر دین اسلام کا سچا نور عطا فرماتے ہیں. اس کی دل کی دنیا کو بدل دی. اور حضرت مجدد الفسانی کے مرید ہیں سید جمال, ایک دن کسی سفر کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں اچانک سامنے ایک شیر آ جاتا ہے, بڑی پریشانی کی عالم اور بڑا خوف. شیر سامنے آ جائے بندہ کانپ جاتا ہے, تو کانپ گئے اور اسی دوران زبان سے نکل گیا یا مجدد الفسانی, امام ربانی, شیخ احمد سرہندی. جیسے اس زبان سے نکلتا ہے آپ عصا لے کر پہنچتے ہیں اور اس شیر کو بھگا دیتے ہیں, اور جیسے ہی تھوڑی دیر ہوتی دیکھتے تو حضرت مجدد الفسانی غائب ہو جاتے ہیں. شاعر کہتا ہے شیروں پہ بھی شرف رکھتے ہیں دربار کے کتے, شیروں پہ بھی شرف رکھتے ہیں دربار کے کتے, شاہوں سے بھی بڑھ کر ہیں گدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ ذات بابرکت تھی کہ جنہوں نے اسلام اور شریعت کے نور کو اجاگر کیا اور انہوں نے دین کو زندہ کیا. مجدد اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرے. جب دین کے اوپر جب دھول جم جائے,
جب گرد و غبار آ جائے یہی ایک نیک مرد مومن اللہ پیدا فرماتا ہے اور بیچتا ہے دین کی مدد کی خاطر. وہ اس دین پر لگی ہوئی ساری دھول کو صاف کر دیتا ہے اور جیسا تھا ویسا ہو بہو کر کے پیش کر دیتا ہے. جب آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا اور اسی وقت جب آپ قید خانے میں تھے دین اسلام کی وہ خدمت کو سر انجام دے رہے تھے, تقریباً اس قید خانے کے اندر جو بھی قیدی موجود تھے اور جتنے بھی بدماش تھے, لیکن آپ کا نظر کرم تھا, نظر کرم آپ کا ایسا تھا, تقریباً 700 قیدی عالم دین بھی ہو گئے, ولی کامل بھی بن گئے. اور خواب کے اندر جو ہے کہ جہانگیر کی بیٹی کے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو آپ نے قید میں رکھا, میں سخت ناراض ہوں. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذکر اس نے اپنے والد سے کیا اور پھر کہا کہ آپ نے ان کے بیٹے کو قید میں رکھا ہوا ہے. حضرت شیخ مجدد الفسانی کو جب رہا کیا گیا آپ نے شرطیں رکھی, کہا جتنے بھی قید میں ہیں سب کو رہا کیا جائے, سب کو رہا کیا جائے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دوسری شرط یہ, تبھی میں قید سے رہا ہوں گا, کہ جتنا بھی دین کے اندر بگاڑ پھیلا ہوا ہے اور جتنے بھی قانون شریعت کو بدلا گیا ہے سب کو شریعت کے مطابق حکم اور عمل پہ لایا جائے, تب جا کے میں رہائی قبول کروں گا. اور پھر آپ کی اس بات پر سارے دین کی تجدید کرائی گئی, سارے دین کے جو قانون بدل دیے گئے تھے, جو اکبر نے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق جس کو بنا دیا تھا کہ جس کے سبب کوئی جو ہے کہ فتنہ برپا نہ ہو اور اس کی حکومت جو ہے کہ لمبے وقت تک وہ اپنی کرسی پر بیٹھا رہے اور کوئی فتنہ و فساد نہ ہو, جس کے سبب انہوں نے یہ سارا کام کیا اور خود کو خدا ظاہر کر کے لوگوں کو سجدہ کرواتا تھا. ساری چیزوں کو, رسم و رواج کو نکال دیا گیا آپ کی اس بات کے اوپر, اور آپ نے سارے کے سارے دین کو آپ نے جو ہے کہ لوگوں کے سامنے جیسا تھا ویسا نورانی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. ایک وقت وہ تھا کہ جب رسول کریم کی مکی زندگی کا سہارا لے کر آپ چھپ چھپ کے دین کی خدمت کرتے تھے, اور پھر جب وقت آیا تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا, جیسے حضور کی مدنی زندگی کا سہارا لے کر آپ نے دور جہانگیری میں بھی خدمت کو سر انجام دیا اور سامنے آ کر سینہ تان کے بادشاہ کے سامنے اپنے حق کی دعوت کو بلند فرمایا. یقیناً یہ دعوت آپ کی دعوت تھی اور آپ کی زندگی کا مقصد, اور مکتوبہ شریف میں لکھتے ہیں کہ وہ کامیاب انسان ہے, وہ کامیاب انسان ہے کہ جو علم کو حاصل کرے, علم کو حاصل کرے. اور پھر فرماتے ہیں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے, اور پھر تیسری بات فرماتے ہیں اس کے اندر اخلاص کو پیدا کرے. تین چیز یہ ہے, حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ تین چیز بندہ اگر پیدا کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. یقیناً آپ کی زندگی سے قرآن پاک کی تلاوت بھی ملتی ہے, ذکر و اذکار بھی ملتا ہے, تو یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ذات اتنی بڑی ذات اس لیے, ادب و احترام بھی آپ کی ذات کے اندر ملتا ہے. اسی لیے جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر, اس کے رسول کا ذکر اور اس کے دین کو زندہ رکھنے کی اور اس کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کبھی بھی اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا. زمانہ گزر جائے, قیامت تک کے لیے مجدد الفسانی کا نام لیا جا رہے گا. آج بھی لوگ لے رہے ہیں, قیامت تک لیتے رہیں گے اور ان کے نام سے فیض حاصل کرتے رہیں گے. وہی امام عشق و محبت کی ذات بابرکت ہے, حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی وہ ذات ہے. کیوں لوگ اتنا یاد کرتے ہیں, کیوں ان بزرگوں کو یاد کیا جاتا ہے؟ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی بڑی بے مثل و بے مثال زندگی ہے. بڑے کارنامے, بڑے گوشے آپ کی زندگی کے بیان کرنے کے لائے. کسی جو ہے کہ سید صاحب نے کہا کہ ہر کسی کے دل میں امام احمد رضا کی محبت ہونی چاہیے, ہر کسی کے دل میں محبت ہونی چاہیے. پوچھا گیا کہ حضور کیوں؟ کہا کہ امام احمد رضا کی جب محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر وہ پہرا دینے کے لیے باہر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اگر صحابہ کا بغض آئے تو احمد رضا مقابلہ کرتے ہیں, اہل بیت کی دشمنی آ جائے تو احمد رضا اس کی حفاظت کرتے ہیں. وہ امام احمد رضا کی محبت دل میں ہونی چاہیے. تو یہ امام احمد رضا کی محبت کیوں اس طریقے سے دل میں ہونی چاہیے؟ آپ کا نام اس طریقے سے کیوں لیا جاتا ہے؟ آج مقرر کا خطاب آپ کا نام لیے بغیر مکمل نہیں ہوتا, ان کا ذکر تو آ ہی جاتا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ رضی اللہ تبارک و تعالی, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی عشق رسول میں گزار دی. نبی کے نام, نبی کی عظمت اور نبی کے مشن کو پھیلانے کے لیے اپنی ساری زندگی کو آپ نے گزار دیا. تو یقیناً اس طریقے سے جب آپ زندگی گزاریں گے اور اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے رہیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتے جائیں گے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ,
سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. آپ نے زندگی پر یہی کام کیا ہے، زندگی پر یہی کام کیا. اب دیکھیں خانہ کعبہ ہے، جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو خانہ کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی طرف جھک جاتا ہے. عشق و محبت کے اندر، ادب و احترام کے اندر خانہ کعبہ جھک جاتا ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. یہ محراب ہوتی ہے اور پھر یہ محراب کعبہ جھکی، آج بھی دیکھیں گے جھکی ہوئی پڑی ہے، آج بھی جھکی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، کعبہ آپ کی ولادت پہ جھک گیا اور پھر جھکتا ہے ادب و احترام کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب، ہم آپ کا بار بار یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں جو چاہت ہے کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بن جائے، تو پھر آپ کے لیے اس کو قبلہ بنا دیا گیا. آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے. اور اللہ کے رسول کی چاہت کے اوپر قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس سے خانہ کعبہ بن گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کی ولادت پر خانہ کعبہ ادب سے جھک جاتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ کے رسول گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک کعبہ میری محبت میں جھکتا ہے تو یقیناً اللہ کے رسول نے کعبہ کو بھی وہ عطا فرما دیا. کہتے ہیں کہ میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے کعبہ کے سامنے جھکا دوں گا. جو مسلمان نماز پڑھے گا کعبہ کی طرف جھک کے نماز پڑھے گا. کعبہ ایک بار جھکا تھا، آج مسلمان ہزاروں دفعہ لاکھوں دفعہ جھکتا ہے کعبے کے ساتھ. یہ حضور کی عطا اور عنایت ہے. جب کوئی حضور کا چرچا کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے اور حضور کے ذکر کرتا ہے، حضور سے عشق کرتا ہے اور حضور کی باتوں کو پھیلاتا ہے، حضور کی محبت میں جیتا اور مرتا ہے، یقیناً اللہ کے رسول کی بارگاہ سے بڑے مقام عنایت ہوتے ہیں. آپ کی زندگی بھی یوں گزری ہے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. تعریف کرنے والوں نے تعریفیں کی ہے، کوئی کرنے والے نے حضور کی تعریف کی ہے، تعریف کرنے والوں نے علی مرتضیٰ کی تعریف کی ہے، تعریف کرنے والوں نے امام حسن مجتبیٰ کی تعریف کی ہے، تعریف کرنے والوں نے امام حسین کی ہے، تعریف کرنے والوں نے امام زین العابدین کی ہے، کرنے والوں نے حضرت امام محمد باقر کی ہے، کرنے والوں نے امام جعفر صادق کی ہے، کرنے والوں نے امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام موسیٰ کاظم اور امام مہدی کی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق ایسا عشق ہے کہ صرف اماموں کی تعریف نہیں کی، صرف اس زمانے کے موجود سادات کی تعریف نہیں کی، بلکہ اعلیٰ حضرت کا عشق ایسا عشق تھا اور ہمارے دلوں میں وہ عشق ڈال کے گئے ہیں کہ صرف حسن مجتبیٰ اور اہل بیت اطہار اس زمانے کے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے آنے والے جتنے بھی سادات ہیں سب کے بارے میں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گرانا نور کا. تو وہ امام عشق و محبت کی ذات بابرکت کہ جنہوں نے قیامت تک کے لیے آنے والے نسل سادات کی عزت و احترام اور قیامت تک آنے والوں کی جو ہے کہ تعریف اور عظمت بیان کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے. اور پھر عشق احمد اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے. ذکر کرنے والے زندگی پر ذکر کرتے ہیں، لکھنے والے بھی لکھتے ہوں گے زندگی پر ذکر کریں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں زندگی پر نہیں حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوپ. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جب ان کے ذکر کی بات آتی ہے تو یقیناً جب ان کا ذکر اس طریقے سے سنایا جائے گا، جب ان کا عشق اس طریقے کا ہوگا تو یقیناً اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے عطا ہے کہ اے احمد رضا تو نے زندگی بھر میرے محبوب اور میرے محبوب کی آل کا ذکر کیا ہے، قیامت تک کے لیے تیرے ذکر کو ہم باقی رکھ دیں گے. امام عشق و محبت کا ذکر ہوتا تھا، آج بھی ہوتا اور قیامت تک ہوتا رہے گا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عشق رسول کی بات کی ہے، انہوں نے زندگی حضور کے عشق میں گزاری ہے اور بہت سارے علوم و فنون میں مہارت تھی. بہت سارے آپ نے جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے حوالے سے حضور کے علم غیب اور حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر، حضور کے اختیارات پر، ہر ایک چیز اور ہر ایک اعتبار سے آپ نے دین کی خدمت کو انجام دیا ہے. لیکن آپ کے سامنے صرف آخری 2 بات رکھ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. صرف 2 بات امام عشق و محبت کی، اور ہمیں اپنی زندگی میں اسے اتارنا ہے.
اسے اہمیت دینا ہے اور پابندی کے ساتھ اس پر عمل ہونا ہے۔ ایک بات کا ذکر میں نے 2 دن پہلے کیا تھا، لیکن اسی بات کو پھر دہراتا ہوں، دل کو چھو گئی وہ بات امام عشق و محبت کی۔ نماز کی پابندی سب سے اول تھی۔ 68 سالہ عمر ہوئی، اخیر عمر کا جو وقت تھا، اٹھ نہیں پاتے تھے، لیکن آپ خادموں کو بلا کر کرسی اٹھاتے خادم، اور اٹھانے کے بعد پھر مسجد میں لے کے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت مسجد سے رخصت ہوا کرتی ہے، ایسی حالت کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے جب کھڑے نہیں ہو پاتے تو بیٹھ کر ہوتا ہے، لیکن آپ کا عشق ایسا تھا اور عبادت کا ذوق و شوق ایسا تھا، اٹھا کر لے کر آتے اور آنے کے بعد پھر آپ کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ وہ جان اور وہ ہمت آ جاتی جیسے ایک جوان کھڑا ہے۔ یہ آپ کا عشق تھا، یہ عبادت کا ذوق و شوق تھا۔ جب بندہ ایک بار ٹھان لے مجھے اللہ کی عبادت کرنے، یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں ارادہ تو ہونا چاہیے کرنے کا۔ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں نکلتا نماز پڑھنے کے لیے، کیوں؟ ارادہ ہی نہیں بنتا، دل ہی نہیں ہے تو وقت کہاں سے نکلے گا؟ اور وقت جس کے پاس دل ہے اور جسے نماز پڑھنی ہے، تو اگر ٹرین سے اترے اور نماز پڑھے تو ٹرین چلے نہیں جب تک یہ مرد مجاہد ٹرین میں نہ سوار ہو جائے۔ یہ اللہ انہیں اختیار، اتنا پاور عطا فرماتا ہے اور اللہ ان کے لیے ایسے اسباب کو مہیا کر دیتا ہے۔ پھر آپ پڑھ کے تو دیکھیں، ساری مشکل آپ کی آسان ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آج لوگ در بدر بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی روزی کے معاملے میں کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے۔ اللہ نے اسی کے اندر سب کچھ رکھ دیا ہے، سب کچھ یاد ہے مگر خدا کو بھول کر۔ سب کچھ یاد ہے لیکن اللہ کو بندہ بھول گیا۔ امام عشق و محبت نماز اس طریقے سے ادا فرماتے، اخیر عمر تک آپ نماز کے پابند رہے اور با جماعت آپ نماز ادا فرماتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ با جماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر فرض کے متعلق دیکھیں آپ کی چستی، فرض کے متعلق آپ کا تقوی دیکھیں۔ اخیر عمر کا رمضان تھا، 1339 ہجری کا وہ رمضان مبارک، شدت کی گرمی تھی اور وہ حالت ایسی تھی، آپ کی طبیعت تھی کہ آپ روزہ رکھنے کی سخت نہیں رکھتے تھے، اور ایسی حالت میں آپ اندازہ لگائیں 68 سال کی عمر، اور اس حالت کے اندر، اور آپ نے پوری جو اپنی زندگی گزاری تقریباً 3-4 گھنٹے آپ آرام فرماتے تھے، اور اتنا لکھنا، اتنی کتابیں لکھی ہیں، اور یقیناً اس عمر میں جب آپ پہنچے ہوں گے تو آپ کی جسم کی حالت کیا ہوگی؟ بہت کمزوری لائی تھی، اور آپ جو ہے کہ اس حالت میں نہیں تھے کہ آپ روزہ رکھ پاتے۔ آپ نے خود سے فتویٰ پوچھا، خود سے فتویٰ پوچھا کہ احمد رضا کے لیے روزہ رکھنے کی کیا صورت بنتی ہے، کیا صورت نکل آتی ہے؟ کیا روزہ معاف ہو سکتا ہے؟ کیا روزہ ابھی ساکت ہو سکتا ہے؟ طاقت آنے کے بعد رکھ سکتے ہیں؟ اور جب آپ نے خود سے فتویٰ پوچھا تو آپ کے تقوی نے جواب دیا کہ احمد رضا کے لیے ابھی بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہاں سے نینی تال قریب پڑتا ہے، بریلی کے اندر گرمی کی حرارت زیادہ ہے، شدت زیادہ ہے، یہاں سے نینی تال قریب پڑتا ہے۔ احمد رضا کے اوپر لازم ہے کہ وہ نینی تال کے پہاڑوں پر جائے اور وہاں جا کے روزہ رکھے۔ امام احمد رضا کی وہ ذات اس رمضان المبارک کے اندر پہاڑ پہ جا کے پورا رمضان گزارا اور روزوں کی پابندی فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں فرض کی اہمیت کیسی ان کی زندگی میں تھی اور کس طریقے کے وہ پابند انسان تھے۔ آج دیکھیں نوجوان روزہ نہیں رکھتا رمضان المبارک کے اندر، اور آج وقت ہونے کے باوجود بے شمار وقت بیٹھنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی آج نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یقیناً آج کی اس گفتگو کا یہی جو ہے کہ مختصر خلاصہ نکل کے آتا ہے، یہ شان بڑی عظمت والی شان ہے۔ ایک تو اپنی زندگی میں ادب کو لائیں، علم کا ادب، علماء کا ادب، قرآن کا ادب، سادات کا ادب زندگی میں پیدا کریں۔ ادب سے وہ مقام ملتا ہے جو عبادت اور ریاضت سے بھی نہیں ملا کرتا، وہ مقام ادب سے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اور اپنی زندگی کے اندر عشق رسول کو پیدا فرمائے، عشق رسول کو پیدا فرمائے۔ اور اس کا آسان ایک نسخہ بتاؤں، ابھی 12 ربیع الاول شریف کی آمد ہے، یقیناً آپ اردو نہیں جانتے ہوں گے لیکن گجراتی تو ضرور جانتے ہیں، اور اتنا بڑا مشکل کوئی کام بھی نہیں ہے۔ آپ بازار جائیں، سیرت مصطفیٰ کی کتاب خرید لیں، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں جا کے خرید لیں، اور آپ بیٹھ کے روزانہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں۔ عشق رسول آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی اولاد کی جو ہے کہ ان کی رگوں میں عشق رسول دوڑنا شروع ہو جائے گا۔ آپ پڑھنا شروع کریں، آپ اپنے بچوں کو گھر میں تعلیم دینا شروع کریں، آپ اپنے بچوں کو بٹھا کر خود پڑھوائیں۔ عشق رسول یہ ہوتا ہے، تو یہ ایک کام کرے جس کے ذریعے آپ کے دلوں کے اندر عشق رسول پیدا ہوگا۔ اور حضور کی آمد کا یہ مبارک مہینہ بھی ہے اور بڑی مبارک یہ ساعتیں آنے والی ہیں، یقیناً یہ کام کرنے کے لائق ہے، اور ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہوگی کہ ہم جو ہے کہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہم حضور کی زندگی کو پڑھیں گے۔
بڑی خوشی سے، اور پھر اس کے بعد عمل بھی آئے گا. آپ زندگی جب پڑھیں گے نا تو وہ احساس پیدا ہوگا اور آپ کا دل یہ کہے گا کہ حضور کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اور پھر آپ خود محسوس کرنے لگے کہ ہاں میں مسلمان ہوں. آج لوگوں کو لگتا ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، بس یہاں سے نکلے تو ختم ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں، ٹوپی اتار کے رکھ دی جیب کے بعد ختم ہو گئی. آج یہ حال ہے. تو اللہ رب العزت ان تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فرض کی ادائیگی میں ہم سب کو چستی اور پابندی اور پھرتی عطا فرمائے، اور تبارک و تعالیٰ فرض کا ہم سب کو پابند بنائے. 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور اس محفل پاک کو جو سجایا گیا، جنہوں نے سجایا، آپ تمام حضرات تشریف لائے مقدس ہستیوں کا ذکر سننے کے لیے، ہم سب کی اللہ رب العزت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ان مبارک ہستیوں کا ذکر اور ان کے نام کا اللہ رب العزت ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے، ان کے تقوی و طہارت اور عبادت و ریاضت کا صدقہ عطا فرمائے. اور دوران گفتگو جو کچھ غلطی ہوئی رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.